خدا یسوع مسیح کے قادر خوبصورت معتبر پیارا اور پوتر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کی صبح بہت ہی بابرکت صبح ہے جس میں ہم کلام خدا کو سیکھ رہے ہیں، اور آج کلام خدا میں بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبوں کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے سوکھے ہاتھ والا آدمی۔ کلام مقدس میں سے جانیں گے لوکا طبیب کی انجیل اس کا 6واں باب اور 6 آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ اور کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا۔ وہاں ایک آدمی تھا جس کا دائنا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ فقی اور فریسی اس کی طاق میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائے۔ مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اور یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا، اور اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام کا جو ورد ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، یعنی کہ تینوں انجیل کے لکھواری اس معجزے کو بیان کرتے ہیں۔ متی رسول اسے 12ویں باب اور 9ویں آیت کے اندر بیان کرتے ہیں، جبکہ مرکز رسول اسے 3 باب 1 سے 6 آیات تک اسی معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور لوکا طبیب جو حوالہ ہم پڑھ کے گئے ہیں، 6واں باب 6 آیت سے لے کے 11ویں آیت تک اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ معجزہ رب یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے، ترتیب باعث اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 10ویں نمبر پر یہ معجزہ آتا ہے۔ پہلے 2 معجزے آپ نے کانا گلیل کے اندر کیے، اس کے بعد ایک معجزہ یروشلم کے اندر کیا، اس کے بعد ایک معجزہ آپ نے گلیل کی جھیل کے اندر کیا، اور 4 معجزے آپ نے کفرنہوم کے اندر کیے۔ 2 معجزے آپ نے گلیل شہر کے اندر کیے، جس میں سے ایک معجزہ ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ یہ 2 معجزے، 10واں معجزہ جو سوکھے ہاتھ والا آدمی تھا وہ رب یسوع مسیح نے کیا۔ اب گلیل کا ہم مختصر سا تعارف ہم جانیں گے بائبل مقدس میں سے، تاریخ کی کتابوں میں سے، تاریخ کے اوراق میں سے۔ تو گلیل کا جب عبرانی زبان کے اندر گلیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، جب اس کا ہم مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اردو میں اس کا مطلب ہے چکر یا دائرہ۔ اور گلیل فلسطین کے شمال پہاڑی علاقہ اور یردن کے مغرب کے علاقہ کے اوپر مشتمل ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر جب ہم
مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامے کے اندر گلیل شہر کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. جب بزرگ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے لے کے نکلے تو اس وقت جب وہ بحر کلزم کو پار کرتے ہیں اور بحر کلزم کو پار کرتے ہوئے آپ بیابان کے اندر آتے ہیں اور بیابان کے اندر پھر ملک کنعان کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت یشوع قیادت کر رہا ہوتا ہے. تو یشوع کی قیادت میں جب قوم بنی اسرائیل کنعان کے اندر داخل ہوتی ہے ملک کنعان کے اندر تو اس وقت جو 12 قبائل میں سے 4 قبائل جن میں نفتالی کا قبیلہ، زبنون کا قبیلہ، آشکار کا قبیلہ اور عشر کا قبیلہ، یہ جس جگہ پر جا کے رہائش پذیر ہوتے ہیں، جس جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، اس جگہ کا نام خلیل ہے. اور یشوع کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے. اور اس علاقہ کو کوئی سیاسی، سماجی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور سایہ نبی اس کے پہلے باب میں 9ویں باب کے اندر پہلی آیت کے اندر ہمیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم روم کی حکومت کا مطالعہ کرتے ہیں تو روم نے اس وقت فلسطین کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا اور ایک حصے کے اوپر جو ہردیس حاکم تھا اور اسی حصے کے اندر یہ گلیل کا حصہ جو اسی حصے کے اندر آتا تھا اور اس وقت حاکم جو تھا وہ ہردیس بادشاہ تھا. ہردیس بادشاہ اس میں حاکم تھا اور رب یسوع مسیح نے بھی پرورش اسی شہر میں پائی. اسی لیے تو آپ کی خدمت کے دوران آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ گلیلی مرد ہے، ناصرت سے اس کا تعلق ہے اور ناصرت سے اس کا تعلق ہے اور گلیل سے کیا کوئی چیز اچھی نکل سکتی ہے. اسی طرح یہودی بھی اس علاقے کو بری نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ اس میں غیر قومیں آباد تھی اور غیر قومیں آباد ہونے کا سبب یہ تھا کہ گلیل اور یہودیہ کو جو آپس میں ڈیوائیڈ کرتا تھا وہ سامریہ تھا اور سامریہ کو یہ انتہائی بری نظر سے دیکھتے تھے اور اس سبب سے اسے برا اور اچھا اس شہر کو سمجھا نہیں جاتا تھا. بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطالعہ سے ہمیں اس بات کا یہ علم ہوتا ہے کہ جب ربنا یسوع مسیح اس جگہ پر پہنچے، اس عبادت خانہ کے اندر گئے تو اس عبادت خانہ کے اندر ایک بڑا جمع غفیر جمع ہو چکا ہوا تھا کیونکہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ چلتی تھی. آپ کے حوالی تھے، موعظے کو ریسیو کرنے والے لوگ تھے اور کچھ کلام سیکھنے والے تھے، کچھ تنقید کرنے والے تھے. اور آج اس جگہ پر بھی ایک بڑی بھیڑ تھی. آپ عبادت خانہ کے اندر آئے اور عبادت خانہ کے اندر جب آئے تو ایک شخص تھا جس کا دائنا ہاتھ ہے نا وہ سوکھا ہوا تھا. اب دائنے ہاتھ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسے بائبل مقدس میں قوت والا ہاتھ بھی کہا گیا ہے، اسے شاذوری والا ہاتھ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہاتھ جس میں قوت ہے، وہ ہاتھ جس میں طاقت ہے، وہ ہاتھ جس میں زور ہے. اور اس کا وہ زور والا ہاتھ، قوت والا ہاتھ، طاقت والا ہاتھ کمزور پڑ چکا ہوا تھا. کمزور نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں اسے یہ کہیں گے کہ وہ سوکھ چکا ہوا تھا. اور سوکھ چکنے کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اس ہاتھ میں جان نہیں تھی،
وہ بے جان تھا، وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہ اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا تھا، وہ اس ہاتھ سے کوئی اپنا ورک نہیں کر سکتا تھا، وہ اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا، وہ اس ہاتھ سے پانی کا گلاس پی نہیں سکتا تھا، یعنی کہ اس ہاتھ میں جان نہیں تھی۔ اور پھر دوسرا جگہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، دوسری جگہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر اسی ہاتھ سے، دہنے ہاتھ سے ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو شکن کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جسے رفاقت کہتے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، رفاقت بغل گیر ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ تو اس کا سلامتی والا ہاتھ، یعنی کہ رفاقت والا ہاتھ بھی سوکھ چکا تھا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے تھے وہ ایک دوسرے سے رفاقت بھی نہیں رکھ سکتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا نہیں لے سکتا تھا۔ پھر خدمت والا ہاتھ، 90% لوگ اسی سے کام کرتے ہیں، 90% لوگ اسی ہاتھ سے، دائنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ سب سے زیادہ، دونوں ہاتھوں میں جو ذمہ داری ہوتی ہے اسی ہاتھ پہ ہوتی ہے، اور جب کوئی گر جاتا ہے تو اسی ہاتھ سے کئی مرتبہ ہم ان دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو کھڑا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اسی یہ قوت والا ہاتھ اس کا ختم ہو چکا ہوا تھا، یہ قوت اس میں ختم ہو چکی تھی، اس میں پاور نہیں ہے، اس میں زور نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جب ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ اس کا ٹھیک تھا اور ایک ہاتھ اس کا سوکھ چکا تھا۔ جب ربنا یسوع المسیح وہاں پر آئے، جب ربنا یسوع المسیح وہاں پر پہنچے تو آپ وہاں پہ لوگوں کو جج کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ بہت سے یہودی آپ پر الزام لگانے کی غرض سے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ یہ جو دن تھا یہ سبت کے دن تھا، اور سبت کے دن جو تھا فقی اور فریسی یہ الزام لگانے کی غرض سے دائیں اور بائیں کھڑے تھے کہ ابھی یسوع المسیح آقا اس ہاتھ کو ٹھیک کریں گے اور ہم ان پر الزام لگائیں گے۔ یہودی ذہن میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ مسیح یسوع ابھی معجزہ کریں گے اور ہم ان پر الزام لگائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ الزام لگاتے، آپ نے ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون فرمایا۔ وہ قانون کیا تھا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا، اور اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے پوچھتا ہوں، آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور پھر دوسری جگہ پر بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر سبت کے دن تمہاری بھیڑ گڑھے میں گر جائے تو تم اسے نکالو گے نہیں۔ یہودیوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ربنا یسوع المسیح نے اس شخص سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس شخص نے ہاتھ بڑھایا، وہ شخص جس کا ہاتھ، جس میں جان نہیں تھی، جس میں قوت نہیں تھی، جس میں زور نہیں تھا، جو بے جان ہو چکا ہوا تھا، جو ختم ہو چکا تھا، اسی لمحے اس ہاتھ کی نسیں اور گوشت ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ دو کام ہوئے۔
پہلا کام، وہ شخص بہت زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ اس کا رفاقت والا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا ہوا تھا، اس کا قوت والا ہاتھ، اس کا کمزور ہاتھ جس میں جان نہیں تھی، بے جان ہاتھ میں پھر سے جان آ گئی، اس کے بے جان ہاتھ میں پھر سے جان آ گئی اور وہ قوت والا ہاتھ بن گیا، وہ رفاقت والا ہاتھ بن گیا، اور رفاقت والے ہاتھ کے بعد وہ دعا والا ہاتھ بن گیا اور دعا کرنے والا ہاتھ بن گیا۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، وہ خوشی کے بارے ہر طرف خوشی کا ہی سما تھا کیونکہ اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی بہت خوش تھے۔ لیکن ایک طرف جو مسیح کے مخالف تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے، لیکن رب یسوع مسیح نے اس کی مدد کی اور اسے چنگا کیا۔ اور آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے رشتے سوکھ چکے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ، میاں کہاں ہے بیوی کہیں اور ہے۔ وہ جس رشتے کا آغاز وعدوں کے ساتھ ہوا تھا وہ رشتہ میں دراڑ آ چکی ہے، وہ سوکھ چکا ہوا ہے۔ وہ رسمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن وہ رشتہ سوکھ چکا ہوا ہے۔ کئی بہنوں کا رحم سوکھ چکا ہوا ہے، اور اس زمانے کے اندر کئی بہن بھائیوں کے بزنس سوکھ چکے ہوئے ہیں۔ آج خدا ان سے کلام کر رہا ہے۔ اس شخص نے عبادت خانے میں آیا، یسوع مسیح نے کہا اپنی جگہ پر کھڑا ہو۔ اس نے حکم مانا۔ جب اس نے حکم مانا تو اس کا وہ ہاتھ جس میں قوت نہیں تھی، جس میں زور نہیں تھا، جس میں طاقت نہیں تھی، جو بے جان ہو چکا ہوا تھا، جو نکارا ہو چکا ہوا تھا، جو ختم ہو چکا ہوا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ آج جن کے رشتے میں دراڑ آ چکی ہے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہے، اور ابلیس ان رشتوں کو اور دراڑ ڈال رہا ہے، لیکن خدا کا کلام فرما رہا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے، تم یسوع کے پاس آؤ، میں پھر سے تیرے رشتے کو بحال کرنا چاہتا ہوں، میں پھر سے تیرے خاندان کو بحال کرنا چاہتا ہوں۔ آج صرف میاں بیوی میں نہیں دراڑ، بہن بھائیوں میں دراڑ پڑ چکی ہے، ان کے رشتے چھوٹ چکے ہیں، ان کے خاندانی طور پر بہن کہیں ہے، بھائی کہیں ہے، ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ابلیس نے اس قدر ان میں نفرت پیدا کر دی ہے، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بیٹے اور باپ میں، بیٹی اور ماں میں۔ خدا آج آپ کے گھرانے کو بحال کرے۔ یسوع مسیح عبادت خانہ میں آئے اور وہ شخص بھی عبادت خانہ میں آئے۔ جب آپ خدا کے گھر میں جائیں گے تو خدا وہاں پر موجود ہے، خدا آپ کو بحال کرے گا۔ جب آپ اپنے گھرانے کے اندر فیملی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو خدا آپ کے گھرانے کو پھر سے بحال کرے گا۔ اور جن کے بزنس ٹوٹ چکے ہیں، خدا آج ان سے بھی کلام کر رہا ہے، تو میرے حکموں پر عمل کر، نہ دائیں مڑ نہ بائیں مڑ، اور بڑے احتیاط کے ساتھ عمل کر، تو میں تجھے تیرے ملک میں بحال کروں گا۔ جس طرح اس شخص کو اس کے بازو کو بحال کیا تاکہ وہ اپنی ایک نارمل لائف گزار سکے، خدا آپ کو بھی بحال کرنا چاہتا ہے، آپ کے بزنس کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور جو بے اولاد ہے
خدا اس کے رحم کو کھولنا چاہتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ عبادت خانہ میں جانے کی. جو خدا سے دور جا چکے آئیے ان کے لیے دعا کریں. اور بہت سے لوگوں کے ہاتھ جسمانی طور پر فزیکل طور پر ان کے ساتھ ہے، لیکن روحانی طور پر ان کے ہاتھ سوکھ چکے ہوئے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداون ان کے ہاتھوں کو بحال کرے. اور یہ جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو موسیٰ جیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا نیچے، یشوع جنگ جیتتا جاتا تھا. جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جن ہاتھوں کو خدا نے زور دیا ہے، جن ہاتھوں کو خدا نے طاقت دی ہے، جن ہاتھوں کو خدا نے پاور دی ہے، وہ ہاتھ جب آپ خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو خدا آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بزنس کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھرانوں کو بحال کرے گا. یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ جہاں دو یتیم میرے نام سے اکٹھے ہوں گے. آج جب ہم اپنے گھروں میں جائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے، تو دعا کیجیے گا اپنے گھروں میں جا کر، خداوند میرے گھرانوں کو بحال کر، میری فیملی کو بحال کر، میرے بزنس کو بحال کر. یہ شخص عبادت خانے میں آیا تھا اور عبادت خانے سے برکت لے کے گیا. آج جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو میرا ایمان ہے خداوند آپ کے گھرانے کو بھی بحال کرے گا اور آپ کے سوکھے ہوئے بزنس کو پھر سے آباد کرے گا. آپ کے سوکھے ہوئے رشتے کو پھر سے بحال کرے گا. آپ کے بند رحم کو، جیسے حنا کے رحم کو کھول دیا تھا، ویسے آپ کے گھرانے کے اوپر بھی رحم کرے گا. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت